اب محرم کے تعلق سے 2-4 منٹ آپ کچھ ضروری باتیں ہم بتائیں گے. آج 9 محرم ہے اور کل 10 محرم ہے، عاشورہ کا دن ہے. اس میں کچھ غلط فہمیاں ہیں، ان کو صحیح کرنی ہے. پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ محرم کی فضیلت اس لیے ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شہید ہوئے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. محرم کی فضیلت پہلے سے ہی ہے. قرآن پاک میں ہے 4 مہینے حرمت والے، احترام والے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، تیسرا یہ محرم، اور ایک رجب کا مہینہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ محرم میں یہودی روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کے دن کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور پوچھا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا آج کے دن اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات دی تھی، اس لیے ہم رکھتے ہیں شکرانے کے طور پر. حضور نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، تمہارے مقابلے میں موسیٰ کے زیادہ حقدار ہم ہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھنا شروع کیا. اور اسلام میں یہ روزہ رمضان کی فرضیت سے پہلے فرض تھا. جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو یہ روزہ سنت رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت ارشاد فرمائی کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمانے سے کچھ دن قبل ارشاد فرمایا تھا کہ آئندہ سال میں رہا تو 10ویں کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی ملاؤں گا، لأصومن التاسع، 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دنیا میں نہیں رہے، پردہ فرما گئے اگلے سال آنے سے پہلے. تو حضرات صحابہ اس پر عمل کرتے رہے کہ وہ 10 کے ساتھ یا تو 9 ملاتے یا 11 ملاتے اس طرح سے. لیکن بہت سے حضرات ایسے بھی تھے جو تینوں کا روزہ رکھتے تھے، 9، 10، 11. یوں بھی ایک حدیث ہے کہ محرم کے کسی بھی دن روزہ رکھیں گے تو 1 روزے کے بدلے میں 1 مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا. تو ایک بڑے محدث ہیں علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، انہوں نے فرمایا کہ زیادہ فضیلت، افضلیت اس بات میں ہے کہ تینوں دن کے روزے رکھے جائیں، 9، 10، 11. اور دوسرے نمبر کی فضیلت 9، 10 یا 10، 11. اور تیسرے درجے کی فضیلت 10ویں محرم کا روزہ رکھ لیا جائے. بعض حضرات چھوڑ دیتے ہیں، نہیں اگر کسی سے 9 تاریخ کا روزہ نہیں رکھا گیا تو 10ویں کا ہی رکھ لو، وہ جو فضیلت ہے 1 سال کے گناہوں کی معافی والی وہ حاصل ہو جائے گی اور عاشورہ کے روزے رکھنے کا ثواب مل جائے گا. اور یہ بھی فضیلت والی بات ہے. تو سب سے زیادہ فضیلت 3 دن کے روزہ، دوسرے نمبر پر 2، تیسرے نمبر پر عاشورہ کے دن ہی کا روزہ رکھ لیا جائے. اور ایک دوسری بات جمعے کے دن عام دنوں میں نفلی روزہ رکھنا مکروہ ہے، لیکن ایسے فضیلت کے دن اگر جمعے کے دن آ جائیں تو یہ کراہت نہیں رہتی، پھر مکروہ نہیں رہتا. ابھی عاشورہ کے دن جمعے کا دن آ رہا، کل کا دن آ رہا، تو پھر یہ کراہت نہیں رہے گی. یا اگر تسلسل والے دنوں میں جمعے کے دن آ جائے، جیسے 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں لوگ، بیچ میں اگر جمعہ آ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ کراہت نہیں رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک حدیث اور سن لیجئے عاشورہ کے دن کے متعلق، ہے تو ضعیف حدیث وہ، لیکن امت کے علماء اکابر اور بزرگوں کا اس پر عمل رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس پر تجربہ ہے، اس کے فائدے پر ہمارا تجربہ ہے، جو فوائد اس سے ملتے ہیں. اس میں کیا فوائد اور کیا فضیلت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر وسعت کرتا ہے کھانے پینے میں، اللہ پورے سال اس پر وسعت فرماتے ہیں. تو کل وسعت کا دن ہے، کچھ زائد اور دنوں سے زائد کھانے پینے میں وسعت کی جائے، خرچ میں وسعت کی جائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا
کہ اللہ پاک کی طرف سے پورے سال ہم کو وسعت ملے گی. بزرگوں نے کہا اس پر ہمارا تجربہ ہے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام